آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ریاضیاتی آلے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اسے ایک طرح کا خفیہ کوڈ سمجھے، ایک ایسا ٹول جو سائنسدانوں کو فزکس کے کچھ مشکل ترین مسائل جیسے لہروں کی حرکت یا حرارت کا پھیلاؤ کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ انہیں بالکل آسان بنا دیتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ اس طرح کا ہوگا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ لہروں اور حرارت میں آخر مشترک کیا ہے، پھر ہم کیلکولس کے ایک بڑے چیلنج پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم ایک نئی ریاضیاتی زبان سے ملیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر کیسے ایک مسئلے کو حل کرتا ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے۔ یہاں ہم ایک بہت ہی غیر متوقع تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، دو ایسی چیزوں کے درمیان جو بظاہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتی ہیں، لہریں اور حرارت۔ اب یہ سوال تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے نا، مطلب ایک گٹار کا تار جو تھرتھرا رہا ہے اور ایک پانی کا برتن جو آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ان میں کیا مشترک ہو سکتا ہے؟ ایک طرف موسیقی ہے، دوسری طرف حرارت، لیکن فزکس کی دنیا میں ان دونوں کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اور اس کا جواب حیران کن طور پر بہت سیدھا ہے۔ اصل میں ان دونوں ہی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ایک ہی طرح کی ریاضیاتی زبان استعمال ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کوئی چیز وقت اور جگہ کے ساتھ ساتھ کیسے بدل رہی ہے، یعنی مختصراً یہ کہ دونوں ہی تبدیلی کے عمل ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی کہانی کے ویلن کی طرف، اور یہ ویلن کوئی انسان نہیں بلکہ وہ مشکل ریاضی ہے جو ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس ریاضیاتی چیلنج کا نام ہے جزوی تفریقی مساوات، یا جسے ہم پی ڈیز کہتے ہیں۔ اب یہ نام سننے میں تھوڑا مشکل لگ سکتا ہے، لیکن اسے ایسے سمجھیں جیسے کوئی ایک ہی وقت میں بہت ساری گیندوں کو ہوا میں اچھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ مساواتیں بھی بالکل اسی طرح ایک ہی وقت میں وقت اور جگہ جیسی کئی چیزوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہیں، اور ظاہر ہے اس سے چیزیں بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنی مشکل ہیں کیوں؟ دیکھیں، یہ ایک ہی وقت میں بہت ساری بدلتی ہوئی چیزوں کو ہینڈل کرتی ہیں، پھر ان میں ابتدائی شرائط ڈالنا بھی ایک الگ کہانی ہے، اور سب سے بڑی بات، ان کو حل کرنے کا کوئی ایک سیدھا سادہ سب پر فٹ ہونے والا فارمولا نہیں ہے۔ یہ ایڈوانس کیلکولس کی دنیا تو ظاہر ہے ہمیں کسی بہتر طریقے کی ضرورت تھی۔ اور بس یہیں پر اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہماری کہانی کا ہیرو میدان میں آتا ہے، اور اس کا نام ہے لاپلاس ٹرانسفارم۔ یہ ہمیں اس مشکل سے نکلنے کا ایک بالکل نیا راستہ دکھاتا ہے۔ لیپلاس ٹرانسفارم کو آپ ایک بہت ہی ذہین مترجم یا ٹرانسلیٹر سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ کیلکولس کی انتہائی پیچیدہ زبان میں لکھے گئے مسئلے کو لیتا ہے اور اسے بہت ہی آسان سادہ سی الجبرا کی زبان میں ترجمہ کر دیتا ہے، ایک ایسی زبان جسے ہم سب آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور حل بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، لیپلیس ٹرانسفارم مسئلے کو براہ راست حل نہیں کرتا، نہیں، یہ اس مسئلے کی شکل بدل دیتا ہے۔ یہ اسے ایک ایسے مسئلے میں تبدیل کر دیتا ہے جس سے حل کرنا بہت بہت آسان ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک بڑے سے پہاڑ کو ایک چھوٹی سی پہاڑی بنا دیتا ہے۔ اور یہ پورا عمل ایک بڑے شاندار 3 قدمی پلان کی طرح کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے پہلا قدم ٹرانسفارم، ہم کیلکولس کے مسئلے کو لاپلاس ٹرانسلیٹر کو دیتے ہیں۔ پھر دوسرا قدم حل، جو نیا آسان الجبرا کا مسئلہ بنتا ہے ہم اسے آرام سے حل کر لیتے ہیں۔ اور آخر میں تیسرا قدم انورس ٹرانسفارم، ہم اس الجبرا والے حل کو واپس اصلی زبان میں ترجمہ کر لیتے ہیں اور ہمیں ہمارا فائنل جواب مل جاتا ہے۔ کتنا شاندار اور سیدھا طریقہ ہے نا؟ اچھا، تو اب جب ہم نے یہ طریقہ سمجھ لیا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آخر یہ طریقہ اتنا بڑا انقلابی قدم کیوں مانا جاتا ہے؟ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، پرانے طریقے میں ہمارے پاس کیا تھا؟ ایک مشکل کیلکولس کا مسئلہ، جبکہ لیپلاس کے طریقے میں وہی مسئلہ ایک سادہ الجبرا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ پرانے طریقے میں ابتدائی شرائط کو سنبھالنا بہت پیچیدہ کام تھا، لیکن یہاں وہ شروع میں ہی خود بخود ہینڈل ہو جاتی ہیں۔ تو پرانا طریقہ ایک مشکل کانٹوں بھرے راستے جیسا تھا، جبکہ لیپلاس کا طریقہ ایک سیدھی ہموار سڑک کی طرح ہے۔ یہ صرف ایک نیا طریقہ نہیں، یہ کام کرنے کے انداز میں ایک بہت بڑی بہتری ہے۔ اور یہ بات اس کی طاقت کو بالکل صحیح طریقے سے بیان کرتی ہے کہ لیپلاس ٹرانسفارم کیلکولس کے پہاڑ کو الجبرے کے ٹیلے میں بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ ایک بہت بڑی، تقریباً ناممکن رکاوٹ کو ایک چھوٹی سی قابل عبور چیز میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ لاپلاس ٹرانسفارم ہماری آج کی جدید دنیا کی بنیاد ہے۔ الیکٹریکل انجینئرنگ میں سرکٹس کا تجزیہ کرنا ہو، ہوائی جہاز کے آٹو پائلٹ ڈیزائن کرنے ہوں، یا آڈیو اور تصاویر کو صاف کرنا ہو،
इन सब के पीछे कहीं न कहीं यही ज़हीन रियाजियाती मुतरजिम काम कर रहा होता है। इसके असरात वाकई हर जगह हैं। तो इस सब से हमने क्या सीखा? सबसे अहम नुक्ता यह है कि कभी-कभी असल मसला मुश्किल नहीं होता, बल्कि हमारा उसे देखने का अंदाज मुश्किल होता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म बस यही करता है। यह हमें चीज़ों को देखने का एक नया, एक बेहतर जाविया देता है, जिससे एक नामुमकिन मसला मुमकिन हो जाता है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारी ज़िंदगी में या साइंस के दूसरे शोबों में ऐसे और कितने पेचीदा मसाइल होंगे जिन्हें हम सिर्फ इसलिए हल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उन्हें देखने का सही मुतरजिम या ट्रांसलेटर नहीं है। ज़रा सोचिए, अगर हमें वो सही मुतरजिम मिल जाए तो और क्या कुछ मुमकिन हो सकता है।